سر یہ مطلب نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی سے ان کا کوئی واسطہ ہے، نہ یہ کچھ کوشش کرتے ہیں. بہت سی کنٹریز جو ہمارے ساتھ، اگر ہم انڈیا کو بھی دیکھ لیں تو وہ بہت کام کر رہے ہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں. ہمارے یہاں ایسا کچھ نہیں. اور اگر یہ اس طرف لے کے جائیں اپنی ایجوکیشن کو جہاں ہونا چاہیے، تو اس طرح کے ٹیچرز بھی نہیں نکلیں گے اور اس طرح کے اسٹوڈنٹس بھی نہیں نکلیں گے. ٹیچر ہے اور وہ اسکول کے بچوں کو پڑھا رہا ہے، بلکہ میں نے آپ کو ٹیگ کیا تھا اس میں کہ جہاد سکھا رہا ہے اور اسی قسم کی باتیں کر رہا ہے. تو سر ایسے لوگوں کو جب ہم بھگا دیں گے، احسان اللہ احسان ٹائپ کے لوگوں کو جنہوں نے ہمارے ہی بچوں کو مارا تھا، تو یہ اور اس طرح کے ٹیچرز اگر ہم پروڈیوس کریں گے تو کس طرف جا رہا ہے پاکستان؟ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ FATF میں سے ابھی بھی یہ گرے لسٹ میں ہے؟ تو یہ اتنے ریلیکس ہو گئے کہ انہوں نے احسان اللہ احسان کو بھی بھگا دیا، اس کو مان بھی گئے. یہ تو ہمارا پرانا کھیل ہے نا. ہم ایک چیز جس میں پاکستان مہارت رکھتا ہے وہ ہے ڈپلیسٹی میں. اس کا کیا یعنی جھوٹ بول کے اس کو سچائی میں شو کرنا. دنیا میں بڑے لوگ جھوٹ بولتے ہیں لیکن وہ چہرے سے پتہ چل جاتا ہے. یہ واحد انسٹیٹیوشنز ہیں پاکستان کی رولنگ انسٹیٹیوشنز who you want to believe every time they lie. کچھ اس میں ہماری، لیکن اس پہ لوگوں کو حیران ہونا جو ہے اس پہ مجھے حیرانی ہے کہ اس فوج نے تو کیا ہی یہ ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ ایک عجوبہ ہو گیا کہ سب نے دیکھا کہ یہ 1958 میں ایوب خان کہاں سے آ گئے. پوری حکومت چوری کر گئے. جب تو ایسٹ پاکستان بھی ساتھ تھا. تو دس از آر ڈیسٹنی. جب آپ نے پاکستان دو قومی نظریے پہ بنایا اور جس کی زمین پہ تھے اس کو تھوک دیا آپ نے اور کہہ دیا کہ اب ہم ہماری فوج جو ہے یا جو ہماری آرمس مائٹ ہے ہم اس کا انسپریشن تیمور سے لیں یا جن نے اٹھایا لاہور یا پنڈی یا پشاور کو، وہ ہمارے ہیروز ہیں. تو پھر فوج بھی ہمارے بچوں سے ہی پیدا ہوتی ہے نا. انہی کو لوگ ماں باپ بھیجتے ہیں کہ جا بیٹا افسر بن، فیوچر برائٹ ہوگا. ایک زمانے میں ISPR کا ایگزام ہوتا تھا، ہر کوئی کمپیٹ کرتا تھا بیکاز اٹ واز ویری ٹف ٹو گیٹ انٹو دی آرمی. بٹ ناؤ اٹ سیمز اٹ از دی profession of choice where you can make money the easiest way because there is no law and order. مطلب نہ لا کا کنسپٹ ہی نہیں ہے نا. اسلامی ریاست میں لا نہیں ہوتا کیونکہ لا کا مطلب ہے قانون جو بدلا جا سکے، تبھی لا ہوتا ہے نا. ہمارے یہاں ہر چیز لکھی گئی ہے، طے ہو چکے کہ غزوہ ہند ہے وہ ہمارا لا ہے، اس کے تحت جو بھی اس کے لیے کام کرے گا وہ ہمارا ہیرو ہے. تو آپ احسان اللہ کو سمجھتی ہیں کہ دوسرے افسر نے چھوڑ دیا وہ سب کا ہیرو ہے. ہم لوگ تو کہہ رہے ہیں نا کہ کیا بات کی، دیکھو چھڑوا لیا ہمارے مجاہد کو. تو ہماری آپ کی یا باقی جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں جو بک بک کرتے رہتے ہیں، ہمارا کیا اثر پڑتا ہے ان کے اوپر. احسان اللہ کو چھوڑ دیا انہوں نے تو کئی لوگوں نے کس کس کو نہیں چھوڑا. یہاں پہ بند جس کو کیا اس کا پوچھا کریں کہ شیخ مجیب کو کیوں بند کیا، ولی خان کو کیوں بند کیا، GM سید کو کیوں بند کیا. دوست شوڈ بی دی. چھڑوانے کا کیا ہے، تالا توڑو اور نکلوا دو. لیکن سر وہ تو خود مان چکا ہے کہ اس نے آرمی پبلک اسکول میں جو کچھ ہوا وہ اسی نے کیا تھا، تو ان کو اس کے اوپر بھی کوئی شرم نہیں آئی اور انہوں نے چھوڑ دیا. اور دوسرا FATF میں ابھی بھی گرے لسٹ میں ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ان کو نقصان کرے گا؟ لیکن دیر از نو گورننس ان پاکستان نا. کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ ایک اسٹیٹ کا اسٹرکچر ہو، اس کی 50 سال کی ایک ٹریڈیشن بن گئی ہو، اس کے تو نام بھی نہیں ہے ہمارے. جیسے ساؤتھ گیٹ کہہ دیتے ہیں انڈیا کے اندر، یو گیٹ این آئیڈیا کہ کس چیز کی بات ہو رہی ہے. یا نمبر 10 کہہ دیں تو آپ کو پتا ہے کہ برٹش پرائم منسٹر کی ریزیڈنس ہے. یا ہمارے یہاں کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں ہے. So we do not belong anywhere, nor are we going anywhere.
This is a natural slow death of an institution that was ill-conceived by the British to make sure that India doesn't rise as a superpower and make a natural alliance with the Soviet Union. उस जमाने की बात कर रहा हूँ. उसको हम भुगत रहे, हमें बेवकूफ बना दिया एक दफा. चल सो चल, तो क्या करेंगे? इसमें घबराने की बात नहीं है, घबराए नहीं आप. लेकिन सर वही जो क्लिप की मैं बात कर रही थी आपसे, जो मैंने लगाया है, और टीचर इस तरह से बच्चों को पढ़ा रहा है आज के जमाने में, मैं ये पुरानी क्लिप नहीं है, पहले के जमाने में भी यही पढ़ाते थे और अभी तक यही लेके चल रहे हैं. तो किस किस्म की जनरेशन बाहर निकालेंगे स्कूल से वो बच्चे जो बेचारे उनको पता भी नहीं कि वो क्या सुन रहे हैं और किस चीज पे एग्री कर रहे हैं. वो आप ये बताएं ना कि वो टीचर गलत कह रहा है या वो आइडियोलॉजी गलत है. टीचर तो सही कह रहा है ना. मुसलमान का तो ये काम है ना, जिहाद करना. इसमें मुझे ताज्जुब ये है कि आप इस बात पे एग्री कर जाते हैं कि ये इस्लामी रियासत है, इसकी बुनियाद आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, शरिया के खिलाफ नहीं हो सकती. ज़ियाउल हक ने ऐड कर दिया था, मसब खत्म है. या तो आप एक सेक्युलर लिबरल कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाइए, वो आप बना नहीं सकते. एक सिर्फ आदमी था जिसने कॉन्स्टिट्यूशन साइन नहीं किया था, आपको याद है कौन है? उसकी अभी बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई है, अपने नवाब खैर बख्श मरी. He is the only member of parliament in 1972. I was in the house at that time, who refused to sign the 1973 constitution. किसी में दम नहीं था. उससे पहले जो ऑब्जेक्ट करते थे उनको तो मुल्क ही अलग कर दिया. हमने कहा तुम कहाँ से आ गए? They were the majority. They just threw them out. So we have no basis to complain unless we examine the law that we want is exactly what the teacher is teaching. आपको आपकी एजुकेशन पॉलिसी में ये तो नहीं है ना कि we will objective, कि we will create curiosity, we will instill the ability within the children, the ability to look for the truth. हमने तो ये तय किया the truth exists. There is no question of the truth not being exist. This is the truth. Anyone against it is a kafir and should be killed. तो आप क्रिश्चियनों की पिटाई कर रहे हैं, वो नर्सों को देख के आपने क्या हशर किया, पंजाब में या सिंध में हिंदुओं को आप कन्वर्ट कर रहे हैं. And so why would we be surprised? I'm not trying to be sarcastic, but जिनको बड़ी पीड़ थी पाकिस्तान बनाने की, वो तो है ही नहीं यहाँ पे. वो तो यूपी और बिहार में बैठे हुए हैं या बंगाल में. आपको पता है ना, पंजाब में मुस्लिम लीग की मिनिस्ट्री नहीं थी 47, ना सुबह सरहद में थी, ना बलूचिस्तान में थी, और यहाँ भी एक वोट से जीएम सैयद को बेवकूफ बना के मुल्क बना दिया. लेकिन सर ये मतलब ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इनका कोई वास्ता है ना, ये कुछ कोशिश करते हैं. बहुत सी कंट्रीज जो हमारे साथ, अगर हम इंडिया को भी देख लें तो वो बहुत काम कर रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में. हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं. और अगर ये उस तरफ लेके जाए अपनी एजुकेशन को जहाँ होना चाहिए, तो इस तरह के टीचर्स भी नहीं निकलेंगे और इस तरह के स्टूडेंट्स भी नहीं निकलेंगे. कैसे निकलेंगे जब लॉज ऑफ ग्रेविटी जो है दे आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद शरिया. जब आप कहते हैं कि सूरज जो है वो शाम को मिट्टी के एक दलदल के अंदर चला जाता है, अब बच्चा जो पढ़ रहा है उसको पता है कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. आप ये कौन बताएगा अर्थ की जो कोर टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू द टेम्परेचर दैट कम्स फ्रॉम द सन, एंड इफ इट इज टैप्ड कई मिलियन ईयर्स के लिए हम कंटेमिनेशन फ्री एनर्जी रिसोर्स हमारे पास जमीन के नीचे. हम कह रहे हैं कि हर चीज ऊपर है. आसमान में मरने के बाद दुनिया कह रही कि एक ही जिंदगी है, यही है, एंड डू व्हाट यू कैन डू फॉर नॉट फॉर योरसेल्फ. जो भी मूजिद होता है, इजाद करता है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन डिस्कवर किया या जिसने एटम्स को स्प्लिट करके मैटर की बात की, या टी बैग बनाना सिखाया कि हम चाय आराम से पी सके,
یہ سب ٹو فیسیلیٹیٹ دی ادر پرسن ہوتا ہے. ہمارے کلچر میں ہے کہ ہم وہ کام کریں جس سے ہمارا فائدہ ہو دین و دنیا میں اور آخرت میں.